ایک صحابی سے دریافت کیا کہ ایک شخص فوت ہوا، ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک حقیقی بہن چھوڑ گیا، اس کی میراث کیوں کر تقسیم ہو؟ ان دونوں نے کہا بیٹی کے لیے آدھا ہے اور حقیقی بہن کے لیے بھی آدھا۔ پوتی کو انہوں نے محروم ٹھہرایا اور کہا کہ حضرت ابن مسعود کے پاس چلے جاؤ اور ان سے بھی پوچھ لو، وہ ہماری تصدیق و تائید کریں۔ چنانچہ وہ آدمی ان کے پاس گیا اور مذکورہ مسئلہ پوچھا اور حضرت ابو موسی اشعری اور حضرت سلمان بن ربیعہ کا جواب بھی بتایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر میں بھی یہی جواب دوں تب تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوا۔ میں وہ فیصلہ دیتا ہوں جو رسول نے دیا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے آدھا اور پوتی کے لیے ایک حصہ، چھٹا حصہ ہے 2/3 کی تکمیل کے لیے اور باقی ماندہ 1/3۔ وہ حقیقی بہن کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس آئی، وہ اپنا حق وراثت طلب کر رہی تھی۔ ابوبکر نے کہا اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حصہ مذکور نہیں ہے اور نہ مجھے نبی کی سنت سے کچھ معلوم ہے، تم لوٹ جاؤ حتیٰ کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول کے ہاں حاضر تھا تو آپ نے اسے نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ ابوبکر نے پوچھا کیا اس خبر کے سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ اٹھے اور انہوں نے اسی طرح کہا جیسے کہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے نانی کو یہ حصہ دیا۔ پھر ایک اور دادی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئی، وہ اپنا حق وراثت طلب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حق مذکور نہیں اور جو فیصلہ اس سے پہلے ہوا ہے وہ دوسری نانی کے لیے تھا اور میں حقوق وراثت میں کچھ نہیں بڑھا سکتا، لیکن وہ چھٹا حصہ ہی ہے۔ اگر تم دونوں نانی اور دادی جمع ہو جاؤ تو یہ حصہ تم دونوں کے مابین ہوگا، اور جو تم میں سے کوئی اکیلی ہو، دادی ہو، نانی نہ ہو یا نانی ہو، دادی نہ ہو، تو یہ چھٹا حصہ پورے کا پورا لے گی۔